اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 972 عملیات آفیشیل کو دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد عرفان نقشبندی قادری کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں ایک حمزات کا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوست احباب کا اصرار تھا کہ حاضری کا عمل دیا جائے، تو حمزات کا عمل جو ہے وہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو حمزات کے جو اعمال ہیں یہ ہوتے ہیں سخت قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے ان کو کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ بہت مشکل مرحلے سے گزر کر انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اکثر حمزات جو ہوتے ہیں وہ عامل کو فریب دے کر، دھوکہ دے کر نکل جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آدمی ساری زندگی جو ہے وہ پچھتاتا رہتا ہے۔ عمل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آدمی عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اس بات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل کر سکتا بھی ہوں یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہے تو پھر اس عمل کو وہ شروع کرے۔ پھر اس کے اندر تنہائی، جس کمرے میں کرنا ہے اس کمرے کے اندر کوئی اور دوسرا نہ آ جائے، ٹھیک ہے، کسی سے بات نہ کرے، ٹھیک ہے، تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ پاک صاف رہنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، حمزات بعض لوگ جو ہے عمل شروع کرتے ہیں پھر عمل کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ پورا پہلے یقین کر لیں کہ آپ عمل میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے۔ اگر درمیان میں عمل کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ عمل جو حمزات جو ہوتا ہے وہ عمل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، ساری زندگی نظر بھی نہیں آتا اور کام بھی نہیں اس سے لے سکتا، لیکن وہ عامل کو پریشان کیے رکھتا ہے، سائے کی طرح ساتھ چمٹا رہتا ہے، ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، مصائب میں ڈالتا رہتا ہے، مختلف معاملات میں اس کو وہ پھنسائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ڈرونی جو وہ خوابیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ عمل کے ساتھ کرتا ہے۔ عمل جو ہے اس کی جو زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سکون کو ختم کر دیتا ہے، رزق کو دور کر دیتا ہے، ایسی کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کرنے کے لیے بیٹھے حمزات کا تو اس کو چاہیے کہ جب وہ عمل شروع کرے، پرہیز جو ہے جلالی جمالی جو ہے اس کو وہ لازم کرے، ٹھیک ہے، پرہیز، اور گوشت جو ہے ہر قسم کا جو ہے اس کو وہ اس کے پاس نہ جائے، ٹھیک ہے، اس کی بو بھی نہ سونگے۔ تو اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ جو بھی عامل جو ہے وہ حمزات کا عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ جب عمل شروع کر دے، حمزات اگر حاضر ہو جائے، حاضر ہو تو اس سے کلام نہ کرے، جب تک وہ خود عامل سے کلام نہ کرے تو خود اس سے کلام نہ کرے۔ اگر حمزات حاضر ہو کے یہ بات کہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ عمل کو ترک کر دیں، ٹھیک ہے، مجھ سے بات کریں، تو پھر بھی اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا بلکہ اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جب تک آپ کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا آپ نے اس سے کلام نہیں کرنا۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو حمزات ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے اور کئی دن تک وہ حاضری دیتا رہتا ہے لیکن کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، بلاتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ تو عامل کو بھی چاہیے کہ جب وہ آتا ہے لیکن بات نہیں کرتا تو خود بھی اس سے بات نہ کرے بلکہ اپنا عمل پورا کرے اور واپس لوٹ جائے۔ تو جب وہ خود بات کرے تو پھر اس سے بات کرے۔ پھر وہ اگر پوچھے کہ مجھے یہ عمل تم کیوں کر رہے ہو، تو اس سے کو کہے کہ تیری تسخیر جو ہے وہ مطلوب ہے۔ پھر وہ پوچھے گا میری تسخیر کر کے تم کیا کرو گے، تو پھر اس کو یہ بات کہے، عامل اس کو یہ بات کہے کہ میں اپنے جائز کاموں کے اندر آپ سے مشورہ لوں گا، ٹھیک ہے، آپ کی مدد حاصل کروں گا، آپ سے مدد لوں گا۔ تو
اس سے یہ ساری بات کر کے پھر وہ اپنی شرائط رکھے گا، تو اس کی شرائط جو ہیں، شرائط اس کی کوشش کرے کہ آدمی اس کی شرائط کو نہ مانے بلکہ ترک کرتا جائے، میں نہیں کر سکتا۔ بعض وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں یہ کر سکتا، پھر اس کو کہے کہ آپ کو جو کرنا پڑے گا، آپ کو میرے تابع رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی، میرے کاموں کے اندر میں آپ سے مدد لوں گا، ٹھیک ہے، مشورہ آپ سے لوں گا۔ تو اگر پھر وہ رضامند ہو جائے گا، اپنی شرائط رکھے گا، تو کوشش کرے، یہ جو ہوتا ہے نا شرائط طے کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بہت ہوشیاری کا وقت ہوتا ہے، وہ انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، پھر پریشان کرتا ہے۔ تو اپنی شرط جو ہے اس سے منوائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جب وہ تابع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جو بھی کام لینا چاہے وہ آدمی لے سکتا ہے۔ اچھا، اگر ایسے ہو جائے کہ آدمی جو ہے حمزاد کا عمل وہ اس نے شروع کیا لیکن مکمل نہیں کر سکا، پھنس گیا، اور اب عمل کو پریشان کر رہا ہے حمزاد، ٹھیک ہے، تنگ کر رہا ہے، تو ابھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کیا کرے، آدمی یہ کرے کہ جو عمل ہے اپنے دوسرا وہ جو ہے اللہ الصمد کا ورد جو ہے رات کو 101 مرتبہ پڑھ کے یہ بات کہے کہ میں یہ عمل جو ہے حمزہ کو بولے میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور 11 دن یہ عمل کرے، 11 دن عمل کرنے کے بعد پھر کوئی چیز پکائے، ٹھیک ہے، پکانے کے بعد پھر یہ بات کہے، حمزاد سے کہے، اے قوم حمزاد، یہ میری دعوت کو قبول کر لو، یہ میری آخری دعوت سمجھ کے اس کو قبول کر لو، آج کے بعد میرے آپ سے تمام معاہدے ختم ہیں، آپ جو بھی میں نے آپ کے ساتھ طے کیا اب سب کچھ ختم ہے، دوبارہ میرے پاس آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو اس طرح وہ یہ 11 دن کر کے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ مضبوط دل کے ساتھ یہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو عمل جو مجھے لے کے حاضر ہوا ہوں، وہ عمل جو ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک کمرے کے اندر علیحدہ تنہائی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بند کمرے کے اندر عمل یہ آپ نے کرنا ہے، اور روزانہ 3125 مرتبہ جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 3125 مرتبہ جو ہے 40 دن تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عزمت علیکم یا معاشر الجن، عمل جو میں بتانے لگا ہوں، عزمت علیکم یا معاشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، احذروا احذروا احذروا، یا قومی حمزاد حاضر شو، باق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس عبارت کو 3125 مرتبہ جو ہے روزانہ جو ہے آپ رات کے وقت تنہائی میں اس عمل کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 40 دن تک یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ حمزاد جو ہے وہ 40ویں دن جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا، پھر آپ اس سے اپنے معاملات طے کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ تو اگر اس کی اور بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس عمل کے لیے، لیکن اگر میں سب کچھ شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو یہ مختصر چیزیں جو ہیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو جو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان حافظ محمد عرفان نقشبندی قادری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔